بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ناصر جٹ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ مسکرانے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، لیکن میری مجبوری ہے، میں آپ کو مسکرانے کا ہی کہوں گا۔ اس کی وجہ کہ خوف کے جو سائے منڈلا رہے ہیں ہر طرف، ہر شہری پریشان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، یا ان کی مین قیادت جس طرح 100 سے زیادہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا اور مقدمات پہ مقدمات، ادھر ہائی کورٹ چھوڑتا ہے ادھر ان کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے، ماورائے آئین و قانون و عدالت، یہ اس قسم کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موسٹ فیمس پارٹی جو تقریباً 62 سے اب 70% تک، کل کی جو لیٹسٹ سروے ہے اس کے مطابق، جو پارٹی ہے، جب آپ اس کے سربراہ کو یا ان کی قیادت کو یا ان کے کارکنان کو یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا، اور اٹھایا بھی جا رہا ہے، بہت سے کارکنان لاپتہ ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے عوام بہت زیادہ مایوسی اور خوف کے سائے میں چلی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو خبریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ولاگز بھی لوگوں کے سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو صرف ایک نیوز دوں گا کل کی عامر میر صاحب کی، کہ انہوں نے کیا ایک کریکٹر اور کیا رول پلے کیا کل۔ اس کے بعد میں آپ سے پھر ٹاپک پہ آتا ہوں۔ کل عامر میر صاحب نے، جو وزیر اطلاعات ہیں نگران حکومت کے، جبکہ نگران حکومت کی بھی آئینی مدت ختم ہو چکی ہے، وہ کل بتاتے ہیں، اور پولیس کی جو سرگرمیاں وہاں پہ نظر آتی ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب قوم سے خطاب بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 40 دہشت گرد اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں، اور انتہائی شرمناک بات یہ کہ ان 40 دہشت گردوں میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ مراد سعید ہے۔ اور یہ جو معاملات تحریک انصاف پہ ڈالے جا رہے ہیں، یہ جو حالیہ لہر عوام میں چلائی جا رہی ہے ہر طرف سے، الیکٹرانک میڈیا سے بھی اور دوسرے میڈیا پرسن سے بھی، اور چند اس میں آؤٹ آف کنٹری ہمارے دشمن کنٹریز جو ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ اس ساری سچویشن سے جو یہ افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، جو عدم تحفظ کی صورتحال پھیلائی جا رہی ہے، اس سے فائدہ قطعاً پاکستانی قوم کا نہیں ہے، نہ پاکستان کے اداروں کی اس میں کوئی عزت ہے۔ اس میں فائدہ ہے تو ملک دشمنوں کو فائدہ ہے، نقصان ہے تو پاکستانی عوام کو نقصان ہے، اور پاکستان کے اداروں کو نقصان ہے، ان کی عزت اور ان کی سالمیت کو نقصان ہے، جو کہ کسی بھی طریقے قابل برداشت نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے 9 مئی کے بعد کے واقعات کی، تقریباً بشمول عمران خان صاحب جو بھی قیادت ہے ان کی تحریک انصاف کی، وہ سارے اس کو کنڈیم کر چکے ہیں، اور باقاعدہ ویڈیو ثبوت انہوں نے عدالت میں پیش کر دی ہیں کہ کون لوگ ہیں اور کنہوں نے یہ سارا پلان کیا اور کیا کرنے جا رہے ہیں مزید وہ۔ تو عامر میر صاحب نے کہا کہ جو ان سارے واقعات کی جو ماسٹر پلانر ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے۔ کل جب آج صبح یہ جب ٹی وی پہ نیوز چل رہی تھی، تو میرے والد صاحب، ان کی نظر کمزور ہے، بوڑھے آدمی ہیں، وہ زیادہ تر اپنے بستر پہ ہی ہوتے ہیں، تو وہ کسی وقت میں لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے پیشنٹ رہے ہیں، تو انہوں نے جب یہ عامر میر کی آواز سنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی نظر کمزور ہے، انہوں نے مجھے پوچھا یہ ٹی وی پہ کون بول رہا ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ عامر میر ہے۔ انہوں نے جو آگے سے گالی نکالی وہ تو میں یہاں پہ نہیں نکال سکتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص ڈاکٹر یاسمین کو دہشت گرد بتا رہا ہے، یہ شخص خود دہشت گرد ہے۔ یہ ایک بوڑھے باپ کے الفاظ تھے اور ان کے جذبات تھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ملک کے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں گے، اور ملک کی 70% ریپرزینٹ کرنے والے تحریک کو یا جماعت کو دہشت گرد ڈسپلے کریں گے آپ، تو پھر کس طرح آپ کے ملک میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے؟ اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ آفرز کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، جیسے کہ سابق جو ہمارے ہیں پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو بھی آفرز دی گئی تھی جو انہوں نے قبول کی اور وہ ملک سے چلے گئے۔ کون تھا جس نے آگے عمران خان صاحب کو یہ آفرز کی؟ آفرز کیا تھی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ معروف بزنس مین عقیل کریم ڈھڈی صاحب عمران خان صاحب سے ملتے ہیں اور ان کو یہ آفر پہنچاتے ہیں کہ اگر آپ ڈیل کر لیں تو آپ کو بحفاظت طیارہ ریڈی کھڑا ہے، آپ اپنی مسز کو لیں اور جو اپنا قیمتی سامان لینا وہ لیں اور ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔
جس کے جواب میں 2 حرف ہی عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تحریک اس لیے شروع نہیں کی تھی کہ مشکل وقت میں اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے تو ملک سے چلا جاؤں، کوئی ڈیل کر لوں، میں کسی بھی صورت ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھ پہ سب دفعات لگ گئیں لیکن میرا نام کسی نے ECL میں نہیں ڈالا۔ وہ ECL میں نام نہ ڈالنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں ملک چھوڑ دوں۔ تو میں تو ان سے یہ کہتا ہوں، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں تو ان سے کہتا ہوں کہ میرا نام ECL میں ڈالے۔ آفر میں جو دوسری چیز شامل تھی وہ یہ تھی کہ آپ یہاں سے جائیں گے، اس کے بعد 10 سال تک آپ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس آفر کا مقصد کیا تھا؟ اس آفر کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب روح رواں اس پارٹی کی، اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے پارٹی کو بین کر دیا جائے گا، کرش کر دیا جائے گا اور اس پارٹی کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر اس آفر کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں خون کے آخری قطرے تک، یہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور ہمارے نیشنل میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، ان کے سامنے یہ بات کھول کے رکھ دی کہ مجھے یہ آفرز دی جا رہی ہیں جو کہ مجھے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ان سارے معاملات میں ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو آفرز کی جا رہی ہیں، ان کے پارٹی کے لوگوں کو بھی ڈرایا دھمکایا اور آفرز کی جا رہی ہیں۔ نیریٹو یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، جس میں کل علی زیدی صاحب کی بھی بہت زیادہ افواہیں سننے میں آ رہی تھی، اور اس کے علاوہ لاہور کے ایک ٹکٹ ہولڈر کی بھی بات آ رہی تھی، اور کراچی کے بھی ایک جو تحریکی ساتھی ہیں ان کی بھی بات آ رہی تھی، کیانی صاحب کی۔ کیانی صاحب نے تو خیر سیاست ہی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ میں اس سیاست میں مزید نہیں چل سکتا۔ علی زیدی صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہ چیز بتا دی کہ میں جب تک عمران خان صاحب پارٹی نہیں چھوڑیں گے میں بھی پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کنڈیم بھی کیا 9 مئی کے بعد جو یہ واقعات جلاؤ گراؤ کے ہوئے، جس کو کوئی بھی پاکستانی محب وطن پاکستانی اپریشیٹ نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ میری فوج ہے، میرے ادارے ہیں، تو اسی طرح ایک عام پاکستانی بھی یہی سوچتا ہے کہ میری فوج ہے اور میرے ادارے ہیں، میری عدالتیں ہیں، ہم عدالتوں کے ساتھ، کیونکہ عدالت بھی ایک سپریم ادارہ ہے، تو وہ ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ اداروں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے 1-2 دن پہلے جو اپنے پارٹی کے باقی بچ جانے والے MNA MPs کو یہ انہوں نے ہدایت کی کہ آپ بالکل پرامن لوگ ہیں، آپ مزید بھی پرامن رہیں گے، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، جیسے بھی آرمی ایکٹس بن جائیں، جو بھی ہو جائے، لیکن آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے، یہ انہوں نے ہدایت کی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ میں امید بھی دلائی ہے کہ ہمیں عدالتوں سے ابھی بھی پوری امید ہے، ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنے MP MNA سے یہ بات بولی ہے، اور یہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جو باقی بچ گئے ہیں جو ابھی تک اٹھائے نہیں گئے، تو انہوں نے ان کو پرامن رہنے کی اور امید دلائی ہے کہ بہت جلد آپ اچھی نیوز سنیں گے اور عدالتیں اپنی جو آئینی اقدام ہے اس پر عمل درآمد کروائیں گی۔ اچھا جی، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ پارٹی پہ جو دباؤ ہے، اسی سلسلے میں آج ایک پریس کانفرنس کروائی گئی جنوبی پنجاب کے چند لوگوں سے۔ انفیکٹ وہ جہانگیر ترین کا ایک گروپ تھا جو کسی وجہ سے عمران خان سے ٹکٹس لینا چاہتے تھے، وہ آلریڈی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں وہ لوگ، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ نہیں دیے۔ تو اس سلسلے میں وہ اب آ کے ٹی وی پہ یہ بیان دیا انہوں نے کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی، جبکہ یہ لوگ آلریڈی پارٹی کا حصہ نہیں تھے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کسی کے آنے اور کسی کے جانے سے مجھے یا پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو لوگ حقیقی آزادی کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ اور نیکسٹ انہوں نے پارٹی پالیسی کے بارے میں یہ بتایا کہ جو لوگ مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آئندہ ان کو پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ٹکٹس ان کو ہی دیے جائیں گے جو مشکل وقت میں بھی عوام اور پارٹی کے ساتھ کھڑے۔ میں اپنے چینل کے وساطت سے آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستانی عوام کے نام جو پیغام ہے، خاص طور پہ تحریک انصاف کے نام اور بالعموم پوری پاکستانی قوم کے ساتھ، کہ آپ خوف اور عدم مساوات کی جو یہ کیفیت آپ محسوس کر رہے ہیں، سب لوگ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو آپ بالکل نکال دیں، پر امید رہیں، پر امید رہنا چاہیے، مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ جہاں پہ چند برے لوگ ہیں، انہی محکموں میں چند اچھے لوگ بھی ہیں، انہی عدالتوں میں اگر چند برے لوگ ہیں تو انہی عدالتوں میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو ہوگا اچھا ہوگا، اور میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو استحکام دے، اس کے اداروں کو مضبوط بنائے
اور عوام کا ان پر اعتماد بحال کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑی بات کہ پر امید رہیں۔ انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا بھائی ناصر جاڑ ناصر، پاکستان زندہ باد۔